الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شیخ، پرسوں جو ہے میں موبائل میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس کے اندر ایک بندہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ حرام کھانے والی کی کیا پہچان ہے، کہ آپ دیکھتے ہی پہچان لیں گے یہ بندہ حرام کھاتا ہے۔ تو اس نے کہا چہرہ دیکھ کر یا کچھ ایسی باتیں کہی، تو اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک حدیث بیان کی، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حرام کھانے والی کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس بندے کے پسینے سے بدبو آئے تو سمجھ جاؤ کہ وہ حرام کھانے والا ہے۔ سوری سر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے بولا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا بندہ حرام کھاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب اس کے جسم سے پسینوں سے بدبو آئے تو سمجھ جانا کہ وہ حرام کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر؟ تو ایسی چیز کیا حدیث کے اندر موجود ہے؟ اس کی کہاں تک جو ہے یہ بات درست ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیے، بالکل یہ واہیات قسم کی بات ہے، بلکہ یہ ایسی بات ہے جس سے معاشرے میں ایک شر پھیلتا ہے، فساد پھیلتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں غریبوں کا مذاق اڑائے۔ اب پسینے میں بدبو آنا، پسینہ انسان کا جو نکلتا ہے اس میں بدبو آتی ہے۔ اب جو مالدار ہوں گے، اچھے گھرانے کے لوگ ہوں گے، روز نہاتے ہیں، پرفیوم خوشبو لگاتے ہیں، ان کی تو پسینے کی بو نہیں آئے گی۔ نہ جانے کیا کیا چیزیں آج کل بہت کچھ استعمال ہوتے ہیں شیمپو کے طور پر۔ اب بیچارے غریب لوگ جن کو پانی بھی میسر نہیں ہے، 5 دن 6 دن ایک ہفتے میں پانی آتا ہے، بڑی مشکل سے جمعہ کے دن یا اس کے علاوہ کسی ایک دن وہ نہا لیتے ہیں، دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کھانے کے لیے ہی پوری چیزیں میسر نہیں ہیں۔ اب وہ یہ مہنگے پرفیوم یا عطورات یا اس طرح کی چیزیں وہ استعمال نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے ان کے پسینے میں بدبو آئے گی۔ کہیں نہ کہیں یہ شوشہ چھوڑ کر، اس طرح کی احمقانہ جاہلانہ باتیں کر اب معاشرے میں جو کسی کی بدبو آئے دیکھ یہ حرام کھاتا ہے، یہ حرام کھاتا ہے، یعنی بدگمانیوں کا آپ نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے جس میں نہ جانے کتنے شریف اور بیچارے حلال کمائی کے لیے صبح سے شام تک اپنا خون پسینہ ایک کر جبکہ ان کے پاس حرام کمائی کے کئی راستے ہوں گے، بہت ساری چیزیں کرتے ہوں گے، وہ صرف حلال کمائی کو چننے کے لیے در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر اس قسم کے واہیات بکواس بکنے والے لوگ آ کر ان کی اس کمائی پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں یا معاشرے میں ان کو ایک کٹہرے میں لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم شرک ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، جو ناقابل معافی جرم ہے، جس کے کرنے والے کے لیے جنت حرام قرار دی گئی ہے، جس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ایسے شرک کی پہچان کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ اس کے پسینے میں بدبو آتی ہے، اور حرام کھانے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ستار ہے، ستیر ہے، ستار کا لفظ شاید نہ آتا ہو، ستیر کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں آخرت کے لیے رکھی ہے، وہاں پر فیصلے ہوں گے کہ کون کیا کرتا تھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھوڑ دیا ہے۔ اب اس معیار کو لے کر یا اس کو پیمانہ بنا کر لوگ نکلیں تو میں سمجھتا ہوں یہ جو حرام کھانے والوں کی ایک بڑی اکثریت ہے وہ صاف نکل جائے گی، اور جو واقعتاً حلال کمائی کے لیے اپنی زندگیاں انہوں نے تج دی ہیں وہ سب کے سب مجرمین کے کٹہرے میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شر پسند لوگوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے جو حدیث گھڑی ہے یہ من گھڑت جھوٹی حدیث ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہوں گا جو اس طرح کی باتیں سن کر ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں اس طرح کی کوئی بات آئے، یہ ایسی کوئی علامت کسی بھی جرم کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، جب بندہ اس کے پاس پہنچے گا وہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے واہیات چیزوں کی نشر و اشاعت سے محفوظ رکھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں وائرل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس سے معاشرے میں کیا فساد آتا ہے،
کون سا انسان اس پر کیا زد پڑتی ہے، جی اس سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔